میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ معاشرے میں ترقی جو مرد کرتے ہیں، اگر عورت صحیح ہے، عورت اگر صحیح گھر کو چلانے والی ہے تو معاشرے میں انسان جو ہے بہت ہی جلدی ترقی کرتا ہے۔ ہم کچھ نمونے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ مرد اور عورت دونوں معاشرہ اور جامعہ کو تشکیل دینے میں برابر کے شریک ہیں، اس طرح معاشرے کی حفاظت کرنے میں بھی ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ فرق صرف طور طریقے میں ہے کہ معاشرہ سازی میں خواتین کا کردار دو طرح سے نمایاں ہوتا ہے کہ پہلا کردار غیر مستقیم ہے جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور شوہر کی اطاعت اور مدد کر کے ادا کرتی ہے۔ دوسرا پہلو کون سا ہے؟ دوسرا کردار مستقیم اور حضوری ہے جو خود سیاسی اور معاشرتی امور میں حصہ لے کر اپنی فعالیت دکھاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم اس کی مثالیں بھی پیش کریں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر خواتین کا کردار مردوں کے کردار سے بڑھ کر نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ عظیم شخصیات جذبوں نے معاشرے میں انقلاب پیدا کیے یا علمی درجات کو طے کیے ہیں۔ ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کامیابی کا راز دو شخصوں کی فداکاری کا نتیجہ ہے۔ ایک وہ با ایمان اور فداکار ماں جس کی تربیت کی وجہ سے اس کی اولاد جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا عزیزان محترم وہ ہے کہ جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماں کی گود سے انسان کی معراج شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اور سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ علمی مدارج کو طے کرتے ہوئے جب اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے تو ان کی مادر گرامی کو یہ خوشخبری دی گئی تو کہا کہ مجھے اس بات پر تعجب نہیں، کیونکہ میں نے جس طریقے سے ان کی پرورش کی ہے، ان کو پالا ہے، اس طرح بھی بڑے مقام پر ہونا چاہیے تھا، یا وہ باوفا اور جانثار بیوی۔ دوسرا پہلو ہے بیوی کا کہ بیوی کون سی ہونی چاہیے؟ جانثار بیوی جس کی مدد اور ہمکاری کی وجہ سے اس کا شوہر کامیابی کے بلند بالا درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت سی مومنہ اور فداکار خواتین گزری ہیں جنہوں نے سیاسی اور اجتماعی امور میں اپنی فعالیت اور کردار دکھائی ہیں۔ اولاد کی صحیح تربیت دینے کے علاوہ خود بھی مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر دین اور معاشرے کی اصلاح کی ہیں۔ اس طرح کربلا میں بھی خواتین نے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، جن میں بعض خواتین کا ذکر ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلی خواتین وہ کون سی ہیں؟ وہ ہیں دیلم جو زہیر کی بیوی ہیں۔ یہ وہ عظیم عورت باعث بنی کہ اس کا شوہر امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب میں شامل ہو کر شہادت کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہوئے۔ چنانچہ قبیلہ فزارہ و بجلیہ نے نقل کی ہے کہ ہم زہیر ابن قین کے ساتھ مکہ سے اپنے وطن واپس آ رہے تھے اور امام حسین کے پیچھے پیچھے حرکت کر رہے تھے۔ جہاں بھی آن حضرات خیمہ نصب کرتے تھے ہم بھی اسے تھوڑے دور کے اوپر ہی اپنا خیمہ بھی نصب کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک منزل آئی جہاں ہم کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک امام کی طرف سے قاصد آیا، سلام کیا اور عرض کیا، اے زہیر بن قین، ابا عبداللہ الحسین نے تمہیں بلایا ہے۔ جب یہ پیغام سنایا تو ان پر سخت خوف اور دہشت طاری ہو گئی اور حیرانگی کے عالم میں اس قدر بے حرکت ہو گئے کہ اگر پرندہ سر پر بڑھ جاتا تو بھی پتہ نہ چلتا۔ زہیر کی بیوی دیلم یا دیلم
बिन्त उमर देख रही थी तो कहा, सुबहान अल्लाह, फर्जंदे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुलाएं और तुम खामोश और जवाब ना दे। क्या तू फर्जंदे रसूल को जवाब नहीं दोगे? आप जाएं और इमाम की बातों पर गौर करें और क्या फरमाना चाहते हैं। जब उसकी बीवी का ये जज्बा देखा तो वो उन हज़रात की यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। कुछ देर के बाद नूरानी चेहरे के साथ खुशी खुशी वापस लौटा और हुक्म दिया कि उनका खैमा भी इमाम हुसैन के खैमे के नज़दीक नस्ब करे, और अपनी वफ़ादार बीवी से कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तू अपने वालिदैन के पास चली जा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचे। मैंने ये इरादा किया कि इमाम हुसैन के साथ साथ रहूँ ताकि अपने को उन पर कुर्बान करूँ और अपनी जान उनके ऊपर निसार कर दूँ। बीवी से मरबूत जो भी माल दौलत साथ लेकर आए थे उनको दे दिया और उनको अपने चचाजाद भाइयों के साथ रवाना किया। वो मोमिना बीवी अपनी जगह से उठी और रोती हुई ज़ुहैर को अलविदा किया और कहा, खुदा आपकी हामी व नासिर हो और हर खैर और हर नेकी आपको नसीब करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि क़यामत के दिन जद्द हुसैन के सामने मेरी शिफाअत करना। तज़किरुल ख़वास में सिब्त जोज़ी ने लिखा है कि ज़ुहैर इब्न कैन की शहादत के बाद उनकी बीवी ने ज़ुहैर के ग़ुलाम से कहा कि जाओ अपने आका के लिए कफ़न पहनाओ। वो ग़ुलाम कफ़न लेकर वहाँ पहुँचा तो इमाम हुसैन को बरहना देख कर कहा कि मैं अपने आका को कफ़न पहनाऊं और फ़र्जंद रसूल को रियान रखूं, नहीं, खुदा की कसम मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कफ़न पहनाऊंगा। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, माशरे में समाज में अगर ख़वातीन का किरदार बाईमान और वफ़ादार बीबी है तो इंसान जन्नत भी यहाँ पा लेता है और वहाँ भी पा लेता है। हम दूसरे नमूने, दूसरी मिसालें आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में हम पेश करेंगे। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।